کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، جیسے کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، کوئی سننے والا نہیں رہا اور زندگی جیسے ایک بند گلی میں رک گئی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تب دل کے اندر ایک خاموش سا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا وہ سن بھی رہا ہے؟ یقین مانو وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، بس وہ تمہیں کسی اور راستے پر لے جا رہا ہے۔ زندگی کے سب سے مشکل لمحے دراصل وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تمہارا یقین آزما رہا ہوتا ہے، جب وہ تمہیں خاموش کر کے اپنی قدرت دکھانے والا ہوتا ہے، اور اکثر تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، لیکن دراصل تم سب سے زیادہ اس کے قریب ہو جاتے ہو۔ مایوسی ہمیشہ تب آتی ہے جب ہم اللہ کے وقت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ ہم جلدی چاہتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم مضبوط بنو۔ وہ تمہیں صرف وہی چیز دیتا ہے جب تمہارے دل میں اس پر یقین پختہ ہو جائے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی غلط وقت پر دروازہ نہیں کھولتا۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعا دیر سے قبول ہوئی، لیکن حقیقت میں وہ بالکل صحیح وقت پر قبول ہوئی۔ تم بس اس وقت تیار نہیں تھے۔ اللہ اپنے بندے کو دو طریقوں سے بچاتا ہے، کبھی وہ اسے عطا کر کے بچاتا ہے اور کبھی روک کر بچاتا ہے، اور جو بندے اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ کچھ دکھ، کچھ ناکامیاں، یہ سب اللہ کی خاموش حفاظتیں ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں وہ چیز مل جاتی جو تم مانگ رہے تھے تو شاید تم آج اس جگہ نہ ہوتے جہاں تمہیں اللہ لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی دعا پوری نہ ہونا بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ مایوسی اس وقت ختم ہوتی ہے جب دل میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ میرے حق میں بہتر جانتا ہے۔ تمہارا یقین جتنا مضبوط ہوگا، اتنی ہی جلدی تمہارا دکھ ہلکا ہونے لگے گا۔ تم نے دیکھا ہوگا، بارش آنے سے پہلے آسمان کالا پڑ جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن وہ اندھیرا ہمیشہ روشنی سے پہلے آتا ہے۔ زندگی کے دکھ بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے بندے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ مایوسی دراصل ایمان کی کمزوری ہے اور یقین ایمان کی طاقت۔ تمہارے اندر جتنا یقین بڑھتا جائے گا، مایوسی ویسے ہی کم ہوتی جائے گی۔ یقین یہ نہیں کہ سب آسان ہو جائے گا، یقین یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہے۔ یقین یہ نہیں کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم چاہتے ہو، یقین یہ ہے کہ جو ملے گا وہ تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ اللہ تمہیں وہاں نہیں چھوڑتا جہاں تم گرتے ہو، وہ تمہیں اٹھاتا ہے، لیکن اس وقت جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ کوئی نہیں، صرف وہ ہے۔ مایوسی کا علاج دعا نہیں بلکہ یقین کے ساتھ دعا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری فریاد سن رہا ہے، تو تمہارے دل کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی یقین تمہیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ یاد رکھو، پریشانی تمہیں کمزور نہیں بناتی، وہ تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ مایوسی تمہیں ختم نہیں کرتی، وہ تمہارے اندر سے جھوٹے سہارے توڑ دیتی ہے۔ اور جب سب ٹوٹ جاتے ہیں، تب صرف ایک سہارا باقی رہ جاتا ہے، اللہ۔ تو اگر آج تم تھک گئے ہو، اگر تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں، اگر تمہارے دل میں اندھیرا ہے، تو صرف ایک بات یاد رکھو، اللہ نے ابھی کہانی ختم نہیں کی۔ جو رب تمہیں روتے دیکھ رہا ہے، وہی تمہاری مسکراہٹ بھی لکھ چکا ہے۔ بس اب کہانی کا وہ حصہ باقی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جہاں یقین جیت جاتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے اللہ بعض اوقات ہمیں ایسے مقام پر کیوں لے جاتا ہے جہاں سب دروازے بند لگنے لگتے ہیں؟ یہ وہ لمحہ نہیں ہوتا
جہاں سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں یقین پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب تمہارے اپنے ہاتھ خالی پڑ جائیں تب تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ اصل قوت تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کوئی اور صرف اللہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بس کبھی کبھی وہ چاہتا ہے کہ بندے لوگوں سے ہٹ کر صرف اس سے بات کرنا سیکھ لیں، اور جب بندے یہ سیکھ لیتے ہیں تو ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ زندگی میں جب خاموشی بڑھنے لگے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ وہ تمہارے دل کی ہر ٹوٹتی صدا سن رہا ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم پہلے اپنی توجہ دنیا سے ہٹا کر اس پر رکھو۔ کبھی کبھی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تمہیں دعا مانگنے کی لذت سکھا رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ سکون ملتا ہے، مل جانے سے نہیں، سکون ملتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے سے۔ ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تمہیں بے چینی کے درمیان بھی سکون دیتا ہے، یہ تمہیں انتظار میں بھی مضبوط رکھتا ہے، اور یہی یقین کا سفر ہے جہاں تم قدم بقدم یہ سیکھتے ہو کہ جو چیز تمہارے لیے لکھی گئی ہے وہ تمہیں کسی حال میں چھوٹ نہیں سکتی۔ اللہ کا وعدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، بس اس کے وقت پر یقین رکھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ تم وقت سے لڑتے ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ۔ جب تم راضی ہو جاتے ہو تو جو نہیں ملا وہ بھی دل سے بوجھ نہیں لگتا۔ پریشانی تب ہلکی ہونے لگتی ہے جب تم یہ مان لیتے ہو کہ اللہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ یہ جملہ جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہی دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ یقین کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں ہر چیز مل جائے، یقین کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ سکون ہو کہ جو کچھ نہیں ملا وہ بھی تمہارے حق میں بہتر تھا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں صبر سکھانے کے لیے ہماری خواہشوں کو مؤخر کر دیتا ہے، وہ انتظار کو لمبا کر دیتا ہے تاکہ دل میں یقین پختہ ہو جائے، اور جب یقین پختہ ہو جائے تو دعا مانگنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلے ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ دے دے، پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر دے، اور آخر میں ہم صرف اتنا کہتے ہیں یا اللہ تو جیسا چاہے ویسا کر دے، مجھے تیرا ہر فیصلہ منظور ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی سکون ملنے سے پہلے یقین سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو تمہیں طوفان میں بھی قائم رکھتا ہے۔ جب تمہارا دل ڈرتا ہے تو یہی یقین کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب وہ ساتھ ہے تو کچھ بھی بگڑ نہیں سکتا۔ اللہ پر یقین رکھنے والا بندہ کبھی ہارتا نہیں، وہ صرف بدل جاتا ہے۔ وہ پہلے اپنی دعاؤں کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر ان دعاؤں کے رب کے پیچھے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب پریشانی ختم نہیں بلکہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ تھم سا جاتا ہے، یعنی زندگی کے رک جانے والے لمحات۔ اللہ تمہیں بدل رہا ہوتا ہے، یعنی اندرونی تبدیلی کا سفر۔ جب دعا پوری نہیں ہوتی مگر دل نرم ہونے لگتا ہے، یعنی اللہ کی تربیت اور روح کی پاکیزگی، وہ تمہیں اپنی بندگی تک پہنچانا چاہتا ہے، یعنی زندگی کے مقصد اور روحانی بیداری کی بات۔ جب اللہ تمہیں آزمائشوں سے نہیں نکالتا بلکہ تمہیں ان کے اندر سے بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی رک سی جاتی ہے، نہ کوئی خواب پورا ہوتا ہے اور نہ کوئی راستہ کھلتا ہے، سب کچھ جیسے ٹھہر سا جاتا ہے، اور تم سوچتے ہو کیا میں غلط راستے پر ہوں؟ نہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت تمہیں راستہ نہیں بلکہ تمہیں خود راستہ بنانا سکھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے
تو اسے دنیا کی دوڑ سے نکال کر اپنے قریب لے آتا ہے۔ پہلے سب کچھ تم سے لے لیتا ہے، پھر تمہیں یہ احساس دیتا ہے کہ اصل چیز وہ تھا، باقی سب عارضی۔ پریشانی کا اصل مقصد تمہیں توڑنا نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں اللہ کی پہچان تک پہنچانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تم دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ میرے حالات بدل دے، اور اللہ جواب دیتا ہے میں تمہیں بدل رہا ہوں۔ یہی ایمان کا سب سے خوبصورت سفر ہے، جب تم سمجھنے لگتے ہو کہ بدلے ہوئے حالات سے زیادہ قیمتی بدلا ہوا دل ہوتا ہے۔ یہ دل جو پہلے سوال کرتا تھا اب شکر کرتا ہے۔ جو دل پہلے خوف میں تھا اب یقین میں ہے۔ جو پہلے لوگوں کے سہارے ڈھونڈتا تھا اب صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے کا پہلا قدم یہی ہے کہ تمہارے اندر خاموشی آ جائے۔ پہلے تم حالات کے شور میں الجھے رہتے تھے، اب تمہیں دل کے اندر وہ سکون محسوس ہوتا ہے جو کسی لفظ، کسی انسان سے نہیں مل سکتا۔ یہ وہ سکون ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی رضا سے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے سے آتا ہے۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں رکھتا ہے تو دراصل وہ تمہیں تہذیب روح سکھا رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہارے اندر سے دنیا کی سختی نکل جائے، اور تم اس درجے پر پہنچ جاؤ جہاں تم کہتے ہو جو کچھ ہوا وہ بھی رحمت تھی، اور جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ یقین جانو جب تم اس مقام پر پہنچ جاتے ہو تو تمہاری زندگی بدلنے لگتی ہے، تمہاری دعائیں بھی بدل جاتی ہیں۔ جب تمہارا دکھ بھی مقصد بننے لگے، پھر تم دکھ سے بھاگتے نہیں بلکہ اسے سمجھنے لگتے ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارا رشتہ اللہ سے مانگنے سے آگے بڑھ کر محبت تک پہنچ جاتا ہے۔ تم صرف رب سے نہیں مانگتے، تم رب کے ہو جاتے ہو۔ پھر حالات چاہے جیسے رہیں، تمہارے اندر ایک روشنی جلنے لگتی ہے جو نہ بجھتی ہے نہ مٹتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اللہ کے قرب سے آتی ہے۔ تمہاری آنکھیں اب دنیا نہیں دیکھتی، تمہارا دل اب رب کی رضا دیکھتا ہے، اور یہی اصل نجات ہے۔ جب تم حالات سے آزاد ہو جاتے ہو اور بندگی میں قید ہو جاتے ہو، اللہ تمہارے حالات فوراً نہیں بدلتا، وہ تمہارے دل کو بدلتا ہے۔ وہ تمہیں دکھ کے راستے سے لے کر بندگی کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور جو بندے اس سفر سے گزر جاتے ہیں اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ انہیں اپنی محبت میں چھپا لیتا ہے۔ یا اللہ جس نے یہ الفاظ دل سے سنے اس کے دل میں اپنے یقین کی روشنی بھر دے، اس کے اندر وہ سکون اتار دے جو صرف تیری رضا سے آتا ہے۔ یا رب اس کے حالات چاہے جیسے رہیں مگر اس کا دل ہمیشہ تیرے قریب رہے، اس کے ہر آنسو کو عبادت بنا دے، اس کے ہر دکھ کو بندگی میں بدل دے، اور جب وہ سب بھول جائے تو اسے یہ یاد رہ جائے کہ تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ آمین یا رب العالمین۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کبھی اندھیری نہیں رہتی۔